عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات اکابر علماء اکرام، معززین علاقہ، پنڈال میں موجود حب بلوچستان کے غیرت مند جرأت مند دلیر ساتھیوں، میں آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر حضرت مولانا غلام قادر صاحب کو، حب کی جماعت کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دستار بندی کرنے والے فارغ التحصیل علماء اور حفاظ کو، ان کے والدین اور اساتذہ کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ حب کی سرزمین پر اس ادارے کے اس سالانہ اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے شہید والد، شہید اسلام، شہید مسجد، شہید نماز، شہید سجدہ، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ قائد محترم کے ساتھ اس ادارے کے سالانہ جلسے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آج ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس شرکت کو میرے شہید والد کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ عزیزان محترم، اصل بیان تو اکابر علماء کا ہونا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے۔ میں مولانا غلام قادر صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ملکی حالات، عالمی حالات، بالخصوص عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کفر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، دنیا کفر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ناچتے پھریں، زنا کی طرف جائیں، شراب اور شباب کی طرف جائیں۔ آج دیکھیں سعودی عرب میں مسلمانوں کی بچیاں روڈوں پر ناچ رہی ہیں۔ آج عرب ممالک میں شراب اور شباب کی محفلیں گرم ہیں۔ اس صورتحال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے علماء کو، جنہوں نے ختم بخاری کی یہ تقریب منعقد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے عزائم پاکستان میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم دین کی چوکیداری کریں گے، اسلام کی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، اور اس دھرتی پر نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر تیرے خون سے۔ میرا خیال ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں گاڑی واپس لے جا کر مولانا صاحب کو واپس کراچی لے جاؤں
ان کم سے کم ایسے جیالوں سے مولانا صاحب کا خطاب نہیں بنتا جو سوئے ہوئے ہوں اور تھکے ہوئے ہوں، ایسوں سے مولانا کا خطاب نہیں بنتا۔ کیا خیال ہے مولانا صاحب کو واپس کراچی لے جاؤں یا یہاں اسٹیج پہ لے آؤں؟ تو پھر یہ ثبوت دے دو کہ ہم قبرستان میں نہیں ہیں، مجاہدین میں ہیں، اور مجاہد ایسے نعرے نہیں بلند کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ مجھ تک آواز نہیں آ رہی، مولانا صاحب تک کہاں سے جائے گی؟ اللہ اکبر کا نعرہ اگر علماء بلند کر لیں گے تو یقیناً ثواب ملے گا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا بھائی۔ یہ میرے فارغ التحصیل بھی اگر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے تو ثواب ملے گا یقیناً۔ سائیں فیض محمد صاحب یہ حب والے تھکے ہوئے ہیں، دعا کرا لیں، جلسے کو ختم کریں، یہ خامخواہ ان کی تھکاوٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاں، جب باطل کو للکارا جاتا ہے تو پھر مجاہدین کی آواز اس طرح ہی بلند ہوتی ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ہم باطل کو، اسلام کے دشمنوں کو، قرآن کے دشمنوں کو، مسجد اور مدرسے کے دشمنوں کو للکارتے ہیں، دین کے دشمنوں کو للکارتے ہیں، تو پھر مجاہدین سوئے ہوئے نہیں ہوتے، میدان میں ہوتے ہیں۔ ان کے یہی تو خیالات تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو گھر بٹھا دو، خیر خیریت ہو جائے گی، ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان عقل کے اندھوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ لو، ختم بخاری کے تقریب میں اقلیت کے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے قائد مولانا فضل الرحمان کے قیادت پر اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ اقلیت والے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو اگر کوئی شخصیت حقوق دلا سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، کوئی جماعت حقوق دلا سکتی ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام پر حملے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہیں، داڑھی اور پگڑی پر حملے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اقتدار کے لیے میدان میں نہیں ہے، ہم کرسی کے لیے میدان میں نہیں ہیں، ہم ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہیں، صحابہ کے عزت اور ناموس کے لیے ہیں، مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کے لیے ہیں، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے ہیں، پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری بھی جمعیت علماء اسلام کرے گی، صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری بھی جمعیت علماء کرے گی، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری بھی جمعیت علماء کرے گی، تو پاکستان کے ان مظلوم عوام کو ان کے حقوق بھی جمعیت علماء اسلام دلائے گی۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، 1 کروڑ نوکریوں کی دعویٰ کرنے والے نے، 50 لاکھ گھروں کے دعویٰ کرنے والے نے، قرضہ باہر سے لاؤں گا، منہ پر ماروں گا، IMF کے بھی، اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ باہر سے کمانے کے لیے لوگ آئیں گے، اور وہاں سے شروع کیا، مدینے کی ریاست کا لولی پاپ دکھایا، اور چلتے 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 یہاں تک آیا کہ انڈے، کٹے، مرغیاں پالو، ملک کی معیشت انڈوں، کٹوں اور مرغیوں سے آگے بہتر ہوگی۔ پھر کہا اچھا
انڈے کٹوں اور مرغیوں سے کام نہیں چلتا تو لنگر خانے کھول رو۔ تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بیٹھے ہوئے باورچی ناراض ہو گئے کہ بھائی اگر لنگر خانے سے ملک چلتا تو پھر تمہیں وزیر اعظم کیوں بنایا گیا؟ 50 سال سے تو لنگر ہم بنا رہے ہیں، پھر وزیر اعظم ہمیں بنا دو۔ پھر کہا اچھا ایسا کرو، چرس اور بھنگ کی کاشت کو بڑھاؤ، چرس پیو، بھنگ پیو اور مست جیو۔ پھر کہا کہ اچھا اس سے بھی معاملہ نہیں چلتا تو بس آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے، آپ نے سکون صرف قبر میں ملے گا۔ اور اب کہتا ہے کہ باہر نکل آیا تو خطرناک بن جاؤں گا، باہر آ گیا تو خطرناک بن جاؤں گا۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اندر رہو یا باہر رہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں پہچان لیا ہے کہ میرے قائد نے، قائد ملت اسلامیہ نے 15 سال پہلے تمہارے لیے جو پیشن گوئی کی تھی کہ تم پاکستان کے نمائندے نہیں، تم اسلام کے نمائندے نہیں، تم یہود اور ہنود کے نمائندے ہو، آج تمہارا ایجنڈا واضح ہو گیا ہے۔ تم غریبوں کو مارنا چاہتے ہو، تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو، تم غریبوں کو بھوک اور بدحالی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہو، تم قادیانیوں کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہو، تم عدالتوں کے ذریعے مسجدوں کو شہید کرانا چاہتے ہو، تم پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ملک اور اس ملک کا اسٹیٹ بینک IMF کے پاس گروی رکھوانا چاہتے ہو۔ سن لو، سن لو، سن لو، ہم میدان میں کھڑے تھے، ہم میدان میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایوان سے باہر نکالیں گے۔ آپ مولانا کے ساتھ اسلام آباد چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی انشاءاللہ ڈھیلی ڈھیلی لگ رہی ہے۔ بھائی مولانا اسلام آباد اکیلے جائیں گے یا آپ ساتھ جائیں گے؟ جو ساتھ جائیں گے وہ کھڑے ہو کر وعدہ کریں کہ ساتھ جائیں گے۔ دین کے لیے نکلو گے؟ انشاءاللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں، بابا سے بلند بولیں جو چلنا چاہتے ہیں۔ دین کے لیے نکلو گے؟ اسلام کے لیے نکلو گے؟ داڑھی اور پگڑی کے لیے نکلو گے؟ مسجد اور مدرسے کے لیے نکلو گے؟ غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کو حقوق دلانے کے لیے نکلو گے؟ پنجاب کو، بلوچستان کو، خیبر اور سندھ کو حقوق دلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ چلو گے؟ اور اس ملک کو جس نعرے پر کھڑے رہیں 1 منٹ، اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آ رہی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے اسلام آباد چلو گے؟ لڑو گے؟ مرو گے؟ جان کا سودا کرو گے؟ اور مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے تقدیر کو تبدیل کرو گے؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔